تو آپ نے فرمایا ہمارا رب آسمانی دنیا پر ہر رات نزول کرتا ہے، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو جو ہے اس کی جھولی بھر دوں، کون ہے جو استغفار کرے یعنی گناہ کی معافی مانگے اور میں اس کو بخش دوں۔ تو گویا یہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے استغفار، لیکن اگر خاص گھڑی آپ کو جاننا استغفار کی، ایسا دعا کبھی بھی کی جا سکتی ہے اس کی خاص گھڑی ہے، تو استغفار کرنے کی خاص گھڑی ہے رات کا آخری حصہ، لاسٹ تھرڈ پارٹ، سمجھ رہا؟ اس میں استغفار جب بندہ کرتا ہے تو رب خود منادی دیتا ہے کوئی ہے میں معاف کرنے بیٹھا، کوئی ہے استغفار کرنے والا اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں معافی دینے بیٹھا، سمجھ رہے آپ؟ استغفار تو کبھی ہو سکتا ہے لیکن خاص گھڑی ہے، ہر آدمی ہر روز رات کے آخری پہر لاسٹ تھرڈ میں اپنے رب سے معافی مانگ سکتا ہے۔ یہ ٹائم دعا بھی قبول ہوتی ہے، یہ ٹائم اللہ جھولی بھر دیتا ہے، اور یہی ٹائم ہے جب اللہ معافی دیتا ہے ہم لوگ، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت اٹھ کے تہجد جس سے کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہمیشہ پڑھتے تھے، وہ وقت ضرور اٹھ کر ہم اللہ سے دعائیں کریں، ٹھیک؟ اسی طرح جو ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 135 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے مومنوں کے تعلق سے، اور کہتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے جب ان سے کوئی فاحش کام ہو جاتا ہے، مومنوں کی صفت بتا رہا ہے، جب ان سے کوئی فاحش کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنی نفس پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے مومنوں کی صفت یہ، تو اپنے وہ گناہوں کے لیے جو ہے ظلم کر بیٹھتے ہیں تو انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہ کون بخش سکتا ہے، وہ جانتے بوجھتے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ تو مومنوں کی ایک صفت کیا ہے؟ جانتے بوجھتے گناہوں پر اڑ نہیں جاتے، گناہ ہوتے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کا استغفار کرتے ہیں، تو یہ مومنوں کی صفت ہے۔ اسی طرح جو ہے استغفار کے لیے خاص مہینہ بھی ہے، حالانکہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا فرمایا؟ ابن خزیمہ کی روایت ہے لعنت و ہلاکت و بربادی اس شخص کے لیے جو رمضان جیسا مہینہ پائے اور اس مہینے میں اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ تو پتا چلا رمضان کا مہینہ اسپیشل سیزن ہے، اسپیشل آفر ہے استغفار کے لیے کہ ہم کثرت سے اپنے رب سے توبہ کر لے اور استغفار کر لے اور اپنے گناہوں کی معافی کر لے، اور جو ایسا نہ کر سکے اس پر لعنت ہے، لعنت ہے شخص پر جو رمضان کا مہینہ پا کر اپنے گناہوں کی معافی نہ منگوا لے۔ کتنی زبردست بات کہی گئی ہے نا؟ تو گویا ایک وقت بھی ہے، گھڑی بھی ہے، ایک مہینہ بھی خاص ہے اس کے لیے۔ افسوس کی بات ہے رمضان ہماری زندگی میں آتا اور چلا جاتا ہے، ہم اس کو یوں ہی ایزی لے لیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے معافی کے لیے، استغفار کے لیے ایک خاص رات بھی یاد رکھیں جس میں اللہ تعالیٰ بالخصوص توبہ اور استغفار کو قبول کرتا ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ رمضان کے اندر آنے والی شب قدر جس کو ہم کہتے ہیں، کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، کوئی ایک فکس ایک رات نہیں ہے، آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اس میں بھی جب ہم معافی مانگتے اپنے گناہوں سے، رب العزت ہم کو اس معاملے میں معاف کرتا ہے، یاد رکھیے۔ اور آئیے حدیث کے الفاظ کیا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، مائی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا اور کہا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے، تو حضرت عائشہ نے سوال کیا اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے میں کیا عمل کروں اس کے اندر؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر لیلۃ القدر تمہیں مل جاتی ہے تو تم یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ، جس کا معنی اے اللہ بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ تو گویا استغفار کی خاص رات بھی ہے، خاص مہینہ بھی ہے، دن کی ایک خاص گھڑی بھی ہے، لیکن عمومی طور سے استغفار کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حالت میں کیا جا سکتا ہے۔ مرد اور عورتوں کے لیے ایک جیسا ہے، استغفار کے لیے کچھ خاص جملے اور الفاظ بھی ثابت ہیں، ٹھیک ہے، جس میں استغفر اللہ اتنا بھی کہنا کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے فرض سلام پھیرتے ایک بار کہتے اللہ اکبر اور 3 مرتبہ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، یہ ہے نا، تو اتنا بھی کافی ہے۔ اس سے زائد بھی کلمات استغفار کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ دیکھیں، اور ان کلمات کو بھی جو ثابت شدہ استغفار کے، وہ کلمات بھی آپ انشاءاللہ العزیز کر سکتے ہیں استغفار، ٹھیک۔ تو پہلا طریقہ اپنے گناہوں کی معافی کا پہلا سبب جو بنے گا انشاءاللہ وہ ہے استغفار، جو کیا ہے اس سے معافی مانگے۔ دوسرا توبہ،
اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دوسرا سبب جو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے وہ ہے توبہ. توبہ کیا ہے؟ رجوع کرنا، پلٹنا. عام زبان میں کہوں تو گناہوں کی زندگی سے پلٹ کر نیکیوں کی زندگی کی طرف چلے جانا، معصیت سے نکل کر حسنات کی طرف چلے جانا، مطلب گناہوں سے نکل کر نیکیوں کی طرف چلے جانا توبہ ہے. پلٹنا، رجوع کرنا، ٹرن لینا، اس کو کہتے ہیں توبہ. مطلب اللہ کی طرف توبہ کرو، مطلب اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، اپنے گناہ جو تم نے کیے اس کی معافی مانگو، اپنے زندگی کو چینج کر دو، جو گناہ کی زندگی سے گزر رہے تھے اس کو نیکی کی طرف جو ہے بدل دو. یہ معنی ہے توبہ کا. سمجھ رہا؟ تو توبہ یہ بڑا اہم ذریعہ ہے، یاد رکھیے. اور توبہ کے تعلق سے ایک عقیدہ یہ ہے کچھ لوگوں کے نزدیک، کچھ مذاہب میں، کہ ہر انسان گناہگار ہوتا ہے، لہٰذا اس کو ایک قربانی میں یقین کرنا پڑتا ہے جب اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، ایسا وہ مانتے ہیں. جبکہ اسلام نے الحمدللہ یہ کہا کوئی انسان گناہگار نہیں ہے، سب اپنے ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتے ہیں پیور ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ گناہ کرتے ہیں، یاد رکھیے. تو اسلامی عقیدہ یہ نہیں کہ ہر آدمی گناہگار ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کسی کو قبول کر، نہیں. اسلام کہتا ہے ہر آدمی جو فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت پر ہوتا ہے، یہ اس کے والدین ہیں جو بعد میں اس کی فطرت کو چینج کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں. سمجھ گیا؟ ہر آدمی فطرت پر ہوتا ہے اور فطرت میں انسان پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے. یاد رکھیں، تو یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی گناہگار نہیں ہوتا، یاد رکھیے، پیدائش گناہگار نہیں ہوتا، یہ بعد میں جو ہے وہ معصیت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے اور اپنی جو ہے آخرت کو بگاڑ لیتا ہے. لیکن اس کے لیے راستہ ہے توبہ کرے، رب سے معافی مانگے. اب توبہ اور استغفار کا بڑا گہرا تعلق ہے. توبہ پرانی زندگی سے پلٹ کے نئی کی طرف آنا، گناہوں سے پلٹ کر نیکیوں کی طرف آنا. استغفار اب جب پلٹ گیا تو معافی کیسے مانگے گا جو پہلے ہو چکا؟ اس کے لیے استغفار، کثرت سے استغفار کر. ٹھیک ہے، تو توبہ اور استغفار یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں. تو دوسرا سبب ہمارے گناہوں کی معافی کا وہ ہے استغفار. ہم کثرت سے اپنے رب سے استغفار کریں، یاد رکھیے. تو توبہ یہ دوسرا راستہ، یاد رکھیے، معافی کا گناہوں میں. اور یاد رکھیے انسان جو ہے غلطیوں کا پتلا ہے. کوئی بھی انسان، غلطیاں کرنا ہماری فطرت کا پارٹ ہے، لیکن توبہ کر کے ان غلطیوں کو ہم معافی کی طرف بدل دیتے ہیں، یا ان غلطیوں کو، ان خطاؤں کو نیکی میں بھی کبھی بدل سکتے ہیں، یاد رکھیے. اور سورہ نور سورہ نمبر 24 اور آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنوں تم سب کے سب مل کر اللہ سے توبہ کرو تاکہ اللہ فرماتا ہے تم فلاح پاؤ. تو یہاں اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت کر دی وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. اے ایمان والو تم سب کے سب اپنے رب سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو گویا فلاح کا راستہ توبہ ہے، یاد رکھیے. فلاح کا راستہ توبہ ہے، کامیابی کا راستہ توبہ ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم گناہ تھوڑی کرتے تھے، توبہ کیوں کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے آپ دن میں 70 مرتبہ یا اس سے زائد توبہ کرتے. سمجھا؟ 70 مرتبہ یا اس سے زائد توبہ کرتے. توبہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. یہ انبیاء کا طریقہ، یاد رکھیے. اسی طرح سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتا کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو توبہ نہیں کرتے وہی لوگ ظالم ہیں. جو توبہ کرتے ہیں وہ فلاح پاتے ہیں، جو توبہ نہیں کرتے وہی لوگ کیا ہیں؟ ظالم ہیں. یاد رکھیے توبہ نہیں کرنے والے لوگ در حقیقت ظلم کرتے ہیں، وہ ظالم ہیں، اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں، اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو توبہ کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ انبیاء کا منہج ہے، یہ ان کا راستہ ہے. وہ گناہ نہیں کرتے تھے پھر بھی اپنے رب سے کثرت سے توبہ کرتے تھے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اسی طرح آئیے توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ توبہ کے فضائل وغیرہ میں نے کافی لیکچرز میں رکھا ہوں. توبہ کا دروازہ کھلا کب تک؟ کب تک ایک آدمی توبہ کر سکتا ہے؟ کیا لیمیٹیشنز ہے اس میں؟ تو یہ جاننا ضروری ہے. ایک انسان کو اپنے گناہوں کی توبہ اپنی زندگی میں خود کرنا ہو. یہ بھی ہے کہ مومنوں کا استغفار مومنوں کے لیے قبول ہوتا ہے، لیکن یہ گریس مارکس ہم کہہ سکتے، گریس مارکس ہوتے ہیں. یہ وہ مارکس نہیں ہوتے جس سے انسان پاس ہو جائے. یہ آپ کے درجات تو بلند کر سکتا ہے لیکن نجات نہیں دلوا سکتا. اگر آپ کفر پہ مر گئے، شرک پہ مر گئے تو کسی کا استغفار، نبی کا استغفار بھی کام نہیں آتا ہے نا. وہ خود کرنا پڑے گا بہت ساری چیز. کفر میں ہے تو توبہ کر کے اسلام کی طرف آنا پڑے گا، دین فطرت کی طرف آنا پڑے گا. معصیت گناہوں کی زندگی تھی، مسلمان تو ہے، توبہ کرنا پڑے گا ان گناہوں سے. اس کے بعد دیگر لوگوں کی توبہ بھی ہوتی ہے لیکن خود کرنا ہے. تو کب تک دروازہ توبہ کا کھلا ہوتا ہے یہ بات کو ہم جان لیں. اور توبہ کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے جو کہ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 119 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ
ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحیم. اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے لا علمی کی بنا پر برا کام کر لیا، اللہ فرماتا ہے ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، جن لوگوں نے لا علمی میں گناہ اور معصیت کا کام کر لیا، پھر فرماتا ثم تابوا من بعد ذلك، اور اس کے بعد ان لوگوں نے توبہ کر لی اپنے ان گناہوں سے، پھر فرماتا ہے واصلحوا، اور اپنے گناہوں کی اصلاح بھی کر لی، تو یقین آپ کا رب ان کے لیے ان کی توبہ کے بعد بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. تو ہم نے گناہ کیا، غلطی ہوئی، معصیت ہوئی، خطا ہوئی، اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت سے معافی مانگ لی. تو جیسے ہی معافی مانگتے ہیں اس غلطی اور خطا پہ، تو ہمارا رب ہم کو جو ہے معاف کر دیتا ہے. بلکہ حدیثوں میں تو آتا ہے انسان جتنے گناہوں کے ساتھ رب کی طرف جا کر ملیں گا اور توبہ کرے گا، رب العزت اتنی ہی مغفرت کے ساتھ اس سے آ کے ملے. انسان گناہ لے کر آئے گا، رب معافی کے ساتھ اس سے ملے. سمجھ رہے آپ کتنی اہم بات ہے، کتنی اہم بات ہے. توبہ کو یاد رکھیے، اپنا شعار، اپنی علامت، اپنی پہچان اور اپنا طریقہ ہم بنا لے. ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم بات ہے. ٹھیک، اسی طرح اللہ رب العزت جو توبہ کے جو فضائل بہت زیادہ آتے ہیں، یاد رکھیں. لیکن اب توبہ کب تک قبول ہوتی ہے، اس کا لمٹ کیا ہے؟ تو آئیے، پہلی چیز، توبہ نزع کی حالت میں جانے سے پہلے تک قبول ہوتی ہے. بس ایک انسان کی جب زندگی کا معاملہ لے لے تو نزع سمجھتے ہیں آپ؟ جب ایک قسم کی آواز گلے سے آتی ہے، کب ہوتا ہے یہ؟ موت سے کچھ لمحہ پہلے. ٹھیک، وہ آواز جب نکلتی ہے وہ آواز سے پہلے تک. ٹھیک ہے، یہ ایک انسان کے لیے فردی لمٹ ہے، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. آئیے اس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا ان اللہ لا يقبل التوبۃ العبد ما لم یغرغر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے. کب تک؟ اس وقت تک جب تک کہ غرغرہ ایک موت سے پہلے آواز آتی ہے، وہ آواز جب تک نہیں نکلتی تب تک معاف کرتا ہے. تو انڈیویجولی دیکھا جائے تو اپنی زندگی کے خاتمے سے پہلے تک ہم توبہ کر سکتے ہیں. ویسے تو روز کرنا چاہیے، لیکن نہ بھی نصیب ہو تو موت سے پہلے، وہ آواز آنے سے پہلے، جبکہ جان پیروں سے نکل جاتی ہے، جان ہے نا، پیر رگڑتا ہے انسان، نکلتی ہے، آخر آواز آتی ہے، نکل جاتی ہے اور آنکھیں اس کو پیچھا کرنا شروع کر دیتی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انتقال کر جاتا ہے اس کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے، اس لیے کہ اس کی نظریں اس کا پیچھا کرتی. اس آواز تک توبہ ہے، معافی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح دوسرا، یہ تو ایک فرد کا ہو گیا. دوسرا، سورج جب تک جو ہے اپنی سمت سے الٹا نہ نکل جائے، مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوب جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب مغرب سے نکلیں گا اور مشرق میں ڈوب جائیں گا، الٹا ہو جائیں گا، وہ کب ہوں گا؟ قیامت سے پہلے. تب پھر توبہ قبول نہیں ہوں گی. یاد رکھیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جو شخص توبہ کر لے اس سے پہلے کہ سورج اپنے غروب سے طلوع ہو جائے، مغرب سے نکل جائے، تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. انڈیویجول لیول پر موت تک، قومی لیول پر یا پوری ہیومینٹی لیول پر، وہ آخرت سے پہلے، مطلب قیامت کی بڑی علامت آنے سے پہلے تک توبہ قبول ہوتی. یاد رکھیے. اسی طرح جو شخص بدعت کرتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. بدعت سمجھتے ہیں آپ؟ دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرنا، دنیا میں نہیں، دنیا میں تو کیجیے ایک سے ایک ڈسکوریز، انوینشنز کرتے رہیے. دین میں کوئی نیا کام کرنا بدعت ہے، جس کی اصل یا بنیاد شریعت میں نہ ہو وہ بدعت ہے. تو بدعت کرنے والے کی توبہ نہیں. صحیح ترغیب و ترہیب کی جو ہے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا یقین اللہ نے ہر بدعتی سے توبہ چھپا دیا ہے. یقین اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی سے توبہ چھپا دیا ہے جب تک وہ اپنی بدعت کو چھوڑ نہ دے. جب تک اپنی بدعت کو چھوڑ نہ دے. تو جو لوگ دین میں بدعت کرتے ہیں توبہ کا دروازہ اپنی نفس پہ خود بند کر لیتے ہیں، کلوز کر لیتے ہیں. لوگ کھولیے اس دروازے کو، بدعتوں کو جانیے کیا ہے. ورنہ آج افسوس کی بات ہے، بدعتوں کو لوگوں نے دین سمجھ لیا اور دین کو بدعت سمجھ لیا. مطلب جو دین ہے، جو سننا ہے وہ بدعت ہو گئی، جو بدعت ہے وہ سننا بن گئی. دیکھیے کیا کچھ نہیں دن اور مہینوں اور راتوں اور دنوں کے اعتبار سے جو منایا جا رہا ہے. اس چیز کو سمجھنے کی بہت زیادہ سخت جو ہے ضرورت ہے. یاد رکھیے. ٹھیک، اسی طرح جو ہے ایسی حالت میں بھی توبہ قبول نہیں ہوتی جس کو کہتے ہیں ایمان یاس، مطلب مایوسی کے وقت جب انسان توبہ کرتا ہے تو بھی قبول نہیں ہوتی. یہ کون سی کیفیت ہے؟ مایوسی کے وقت توبہ کرنے سے قبول نہیں ہوتی. یہ وہ کیفیت ہے جس کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ فرعون کو دیکھیے، جس کے تعلق سے قرآن نے فرمایا اور اللہ فرماتا سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 91 میں اللہ نے کہا اور فرمایا
الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اس نے کیا کیا؟ جب ڈوبنے لگا تو پھر کہا اب میں لاتا ہوں ایمان، الآن اب میں لاتا ہوں ایمان. اب تو اللہ فرماتا وقت گزر چکا، اس سے پہلے تو نے نافرمانیاں کی اور دنیا میں بڑا فساد مچایا. موسیٰ علیہ السلام نے جو وعدے کیے سب کچھ ہو گیا، اب ڈوب رہا ہے، آخر تک لڑتا رہا. ڈوبتے وقت کیا کہہ رہا ہے؟ اب میں وہ بات پہ ایمان لایا جو مجھ سے کہا جا رہا تھا. کیا جواب آ رہا ہے؟ اب کچھ فائدہ نہیں. تو ایسے وقت جب مایوسی ہو جاتی ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے، اب توبہ کرے تو ایسی توبہ بھی اللہ قبول نہیں کرتا. فرعون کی قبول نہیں ہوئی کیونکہ اب کوئی چارہ ہی نہیں تھا نا. اب وہ کئی نشانیاں دیکھنے کے بعد گرفت میں آ چکا تھا، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اور سورہ مومن سورہ نمبر 40 سورہ غافر جس کو کہتے ہیں، تو ہمارے رب کے عذاب کے دیکھ لینے کے بعد ایمان نے انہیں نفع نہ دیا. اللہ کا عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لانا، چونکہ ایمان لانا گناہوں کی معافی ہے نا، اب نفع نہیں دیتا. ایسا ایمان مثال کے طور پہ عذاب آ رہا ہے، پھر قوم کا میں ایمان لاتی ہوں تو معافی نہیں ہوتی. عذاب آنے سے پہلے اس کی علامتوں کو دیکھ کر معافی مانگ لے تو قبول ہوتی. قوم یونس، بادل آئے، بادل آتے ہی دوسری قوموں کا کیا حال تھا؟ جب بادل آئے تو عاد اور سمود بولے اوہ اب بارش آنے والی ہے، اب کھیتیاں لہلائیں گی، اب پھل آئیں گے. وہ یہ تھے. قوم یونس سمجھ گئی یہ خطرناک ہے، یہ بادل خوشخبری نہیں لائے، فوراً توبہ کر لی. علامت دیکھ کر توبہ کی. آیا نہیں تھا ابھی شروع ہوا تھا. لیکن جب آ جاتا ہے عذاب، زلزلہ شروع ہو گیا، رب بولے اللہ مجھے معافی، تب اللہ جو ہے معاف نہیں کرتا. فرعون ڈوب رہا ہے، کرالان، اب فائدہ نہیں اس کا. ٹھیک ہے. تو توبہ اس سے پہلے ہونا. ٹھیک. اور توبہ کے تعلق سے یاد رکھے 3 شرائط ہیں، ہم جانتے ہیں. پچھلے گناہوں پہ نادم ہونا، جو گناہ کر رہا ہے چھوڑ دینا اور اگلی بار وہ گناہ نہیں کرنا، یہ ہے توبہ کی کنڈیشن. پچھلے گناہوں پہ نادم ہونا، جو گناہ کر رہا ہے چھوڑ دینا، اگلی زندگی میں گناہ نہیں کرنا. مطلب نادم ہونا، توبہ کرنا اور اگلی بار نہ دہرانا، یہی اس کی کنڈیشن ہے، یہی اس کی شرائط ہے. اور بندوں کا حق آ گیا تو 4th کنڈیشن ایڈ ہو جائیں گی. کیا ہے؟ بندوں کا حق آ گیا تو بندوں کا حق واپس کرنا. تو پتا چلا کسی کی زمین لی، توبہ کر لی، اللہ سے نہیں ہوتا، واپس دینا پڑے گا. وہ مر گیا تو اس کے وارثوں کو واپس ہوتا ہے نہیں تو مر گئے بولے اب کیا ضرورت، ان کے وارثوں کو ریٹرن کرنا پڑے گا آپ کو. تو بندوں کے معاملے میں 4th کنڈیشن ایڈ ہو جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ چیز کو لوٹانا. گالی دی تو معافی مانگ لینا، غیبت کی تو جا کر معافی مانگ لینا، مال دیا تھا تو جا کر ادا کر دینا ہے، کم از کم بولنا میں نہیں دے پا رہا ہوں. اسی طرح زمین لی تھی ہڑپی تھی، دے دینا نہیں. ہمارے پشتوں میں کسی نے کیا تھا تو ان کی پشتے جو ان کو دینا پڑے گا. ہمارے دادا نے لے لی تھی تو اب ان کے پوتے زندہ ہے نا، ان کو دینا پڑے گا. نہیں سکتے، وارث ہے نا، وہ حقدار ہے. تو بہرحال اس کو ہم سمجھے، یاد رکھیں. تیسری چیز گناہوں کے معافی کے لیے جو سبب بنتی ہے، تیسری چیز کیا ہے؟ وہ اعمال کرنا جن سے قرآن و سنت میں بتایا گیا توبہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے. ویسے کئی اعمال ہیں، الحمدللہ سے میں نے ایک پورا لیکچر لیا تھا گناہوں کو مٹا دینے والے اعمال. یقیناً میں اب اس کو دہراؤں گا نہیں، بس سرسری طور سے بیان کر رہا ہوں کہ وہ اعمال کرنا جن اعمال سے قرآن اور سنت میں یہ بتایا گیا کہ اس سے معافی ملتی ہے، وہ اعمال کا کرنا، جو کہ کئی ہیں، میں نہیں دہرا سکتا ہوں پورے، بس مختصر خالی بتا رہا ہوں آپ کو میں. اللہ رب العزت سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور آیت نمبر 114 میں فرماتا اور کہتا ہے دن کے دونوں جو ہے سروں میں نماز قائم کرے اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی. ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں گناہوں کو جو ہے مٹا دیتی ہے. یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. تو یہاں کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے. تو اچھے کام کرے، اچھے اعمال کرے، اس سے خود بخود گناہ معاف ہوتے ہیں. جیسا مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اچھے سے وضو کرتا ہے تو تمام گناہ جو اعضاؤں سے جہاں وضو کا پانی لگتا ہے جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ پلکوں سے پانی گرتا ہے تو پلکوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہاتھوں سے پانی گرتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. سمجھا؟ وضو کرنے سے، نماز کو جانے سے، ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ کیے گئے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ہر جمعہ سے دوسرے جمعہ اس کے بیچ کیے گئے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ وہ اعمال کرنا جن اعمال کے تعلق سے قرآن و سنت نے بتایا گیا کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر موطا امام مالک کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتا دوں جن سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور فرمایا ان کے ذریعے درجات بھی بلند ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تکلیف کے وقت بھی اچھی طرح وضو کرنا، گناہ معاف ہو جاتا. تکلیف کے وقت بھی اچھی طرح وضو کرنا. دوسرا فرمایا مسجدوں میں دور سے چل کے آنا نماز کے لیے، مسجدوں میں دور سے چل کے آنا نماز کے لیے. پھر فرمایا نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط ہے. کیا فرمایا؟
تکلیف کے بعد ہی وضو کرنا، پیدل چل کے مسجد آنا، اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. مطلب ایک نماز ہوگی ظہر تو اثر کا انتظار میں رہنا کہ اثر کا وقت ہے، کہیں چوک نہ ہو جائے، بھول نہ ہو جائے. انتظار نہیں رباط ہے. اور امام نووی فرماتے ہیں کہ رباط کا معنی ہے یعنی یہی در حقیقت اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر نفس کو روکنا ہے. رباط کا معنی ہوتا ہے یہی اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر روکنا ہے، یہ اس کا معنی. ٹھیک ہے، تو یہاں دیکھیے نماز کا تذکرہ آ رہا ہے. تو وہ اعمال کرنا جن اعمال کے کرنے سے قرآن اور سنت نے بتایا گیا گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ اعمال کرنا جن اعمال سے قرآن و سنت نے بتایا گیا. میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہاں من مانے چلے ہوئے سب اعمال، یہ کر لیں گے تو اتنا فائدہ، وہ کر لیں گے اتنا فائدہ، ثابت ہونا ضروری ہے. یا تو رب کا فرمان ہو یا تو نبی کا فرمان ہو، یاد رکھیے تب وہ ہوں گا. ہم نہیں بول سکتے کس اعمال سے کیا ہو سکتا ہے، اپنی عقل نہیں لڑا سکتے، اپنی طرف سے ایجاد نہیں کر سکتے. یہ گناہ کبیرہ سنگین جرم ہوگا، یاد رکھیے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا ہم جو ہے وہ اعمال کرے جس سے قرآن اور سنت نے بتایا گیا گناہ معاف ہے. چوتھی چیز مشکلات، ٹھیک ہے، یا جس کو کہیں گے اور مشکلات، تکلیفیں، مصائب. یہ چوتھا وہ ریزن ہے، وجہ ہے جن سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ چوتھا سبب ہے جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مشکلات، مصائب، تکلیفیں جو آتی ہیں انسان کو، وہ انسان کے گناہ معاف کروا دیتی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، حدیث کے الفاظ ہے، کسی مومن کو کوئی کانٹا چبھ جائے یا اس سے بڑی کوئی تکلیف جو ہے پہنچے تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے درجات بلند کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. درجات بلند، گناہ معاف، اور گناہ معاف ہونے سے درجات خود بخود بلند ہوتے ہیں. درجات بلند، گناہ معاف ہوتے ہیں. کس وجہ سے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں؟ سمجھ رہا؟ تکلیف، مشکلیں، مصائب، پریشانیاں جب بھی مومن کو آتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا چبھتا ہے نا، کانٹا کتنا چھوٹا ہوتا ہے، کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو اس کا اجر ملتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے مصائب، مشکل و تکلیف اجر کب ملتا ہے؟ یہ کنڈیشنل ہے، جب صبر کیا جائے. آپ جزا فضا کر دے، رو لے دھو لے، رونا فطری چیز ہے، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا، ہمارے خاندان میں ہوتا، ہمارے بچوں کو ہوتا، ہمارے گھر میں ہی ہوتا. آپ نے کیا کیا؟ کمپلین کر دی اللہ کے سامنے. ان کے پاس اتنا مال ہے، وہاں چوریاں نہیں ہوتی، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس ہی ہوتی، ان کو اتنے بچے ایک بھی نہیں مرا، ہمارا ایک ہی لڑکا تھا مر گیا. ہاں یہ ایشو ہے. آپ نے رو دیا، کمپلین کر دی، تقدیر کو کوس دیا، پھر نہیں ہوتا. سمجھا؟ صبر کرے، مصیبت ہو، مشکل، تکلیف، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، کانٹا کتنا چھوٹا ہوتا تو بھی مومن کو اجر دیتا ہے. درجات بلند، گناہ معاف. سبحان اللہ. سمجھ رہے آپ؟ یہ بڑی اہم بات ہے. درجات کا بلند ہونا، ایک درجہ بھی بلند ہونا جنت میں کیا مقام دے سکتا ہے، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. بس ایک حدیث سے بات کو سمجھ سکتے کہ وہ ایک درجہ کیا ہو سکتا ہے. حدیث میں الفاظ ہے، ابن آدم کو جنت میں جانے کے بعد کوئی افسوس نہیں ہوگا سوائے ایک افسوس کے. جنت میں بھی ایک افسوس ہے، سبحان اللہ، ایک افسوس. ابن آدم کو کوئی افسوس نہیں ہوگا جنت میں جانے کے بعد سوائے ایک افسوس کے. جب جنت میں جا کے جنتیوں کے درجات بلند بلند دیکھیں گا تو کہیں گا ہائے افسوس، دنیا میں وہ وقت جو ضائع کیا تھا، اللہ کا ذکر کر کے آتا تو شاید ایک درجہ بلند ہوتا. تو جنتی بھی ایک ہی چیز پر افسوس کریں گے، وہ ہے وقت کے ضائع کرنے. اور وہ کیوں کریں گے؟ جنت کے بلند درجات دیکھ. کیا درجات ہیں، ایک ایک درجے کی کیا کیا فیسلٹیز ہوں گی، امیجن بھی نہیں کر سکتے. ہلکے سے ہلکا درجہ بھی اتنا ہے جس کی نعمتیں دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتے، بٹ ان میں بھی کتنے ہیں. اور ہر درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین سے ایک ستارہ دکھتا ہے. مطلب ہر مالے سے دوسرا مال، عام زبان میں کہہ رہا ہوں صرف سمجھنے کے لیے، تشبیہ نہیں دے رہا ہوں، جو جنت جانے ہم نے دیکھے نہیں، سمجھنے کے لیے. مطلب ایک اسٹیٹس سے دوسرا اسٹیٹس ہوتا ہے نا، واپس نیچے، اس کے اوپر، اس کے اوپر، اس کے اوپر. اوپر کے فلیٹس اور مہنگے بکتے ہیں، یہ الگ بات ہے. جہاں لفٹ نہیں ہوتی تو وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا اوپر کی کیوں مہنگے، لیکن جہاں لفٹ سسٹم ہوتا ہے لوگ اوپر رہنا پسند کرتے ہیں. تازی ہوا، یہ ٹھنڈی ہوا، ایسی ہوا ویسی ہوا، ٹیرس، دھوپ، سب ملتا ہے نا. کاسٹلی ہوتے ہیں فلیٹس، مہنگے جاتے ہیں، تو درجات اونچے ہیں. تو اتنا درجے میں فرق ہوگا. جیسا ایک آدمی دوسرے درجے کو جب دیکھیں گا تو دنیا میں کھڑا کے تارا کیسا دکھتا ہے نا، اتنا فرق. 100 تو شہیدوں کیا، پھر انبیاء اور رسول، شہداء، صالحین اور صدیقین، درجات درجات درجات، اتنے درجے جیسے کوئی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تکلیف، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں، صبر کیجیے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے. اللہ رب العزت سورہ آل عمران میں فرماتا، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 195 195 میں، اور کہتا ہے، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور انہیں میرے راستے میں ایذا، تکلیف دی گئی اور لڑے اور قتل کیے گئے، یقیناً ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کر دوں گا. صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہ لوگ، اللہ فرمانا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اپنے گھر سے نکالے گئے، میرے راستے میں تکلیف پہنچی،
لڑے اور خود قتل کیے گئے، ان لوگوں کے ضرور میں جو ہے گناہ معاف کر دوں، گناہ معاف۔ جو تکلیف ہے نا، ہجرت بھی ایک تکلیف ہے، ساری چیزیں تکلیف سے معافی ملیں گی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جس مسلمان کو بیماری یا اس کے علاوہ کسی چیز کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ اس کے گناہ ایسے ہی گرا دیتا ہے جیسے درخت کے پتے گر جاتے، سوکھا درخت ہو، جو انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے گناہ اللہ ایسے جھڑا دیتا ہے جیسا ایک سوکھے درخت کو پھڑانے سے پتے گر جاتے ہیں۔ تو بیماری بھی مومن کو فائدہ دیتی کب؟ جب وہ صبر کرے، جزا فضا نہیں، صبر کرے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں مومن کو جو بھی درد، تھکاوٹ، بیماری، پریشانی، تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ جو غم اسے پریشان کر دیتا ہے، آپ فرماتے پریشان کر دیتا ہے، تو اللہ ان کے بدلے میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ رنج، غم، تکلیف، تھکاوٹ، بیماری، پریشانی کچھ بھی آتا ہے، ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں جو صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کے پاس گئے جو بیمار تھی۔ جب صحابیہ کے پاس گئے، وہ بیمار تھی، تو وہ جو ہے بخار کے تعلق سے برا بھلا کہنے لگی، چونکہ وہ کانپ رہی تھی، حدیث میں آتا ہے شیورنگ، کانپ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم کانپ رہی ہو، کیا بات ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول دیکھیے نا، یہ بخار نے مجھے جو ہے ایسا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا بخار کو برا مت کہو، اس لیے کہ اس سے تو تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں بخار آنے کی دعا کرنی چاہیے۔ ایک صحابی نے دعا کر لی تھی، حدیث میں آتا ہے ایک صحابی تھے بہت بیمار ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، کہا کیا بات ہے، کیا ہوا؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دعا کی اللہ جو بھی میں نے گناہ کیے دنیا میں میری جھڑتی لے لے، آخرت کے لیے کچھ نہ۔ تو کہا ایسا کیوں کیا تم نے، اسی وجہ سے بیمار ہو، ایسا کیوں کہا تم نے؟ تم یہ کہتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ میرے لیے دنیا بہتر کر اور میری آخرت بہتر کر، اور دنیا بہتر کر اور آخرت بہتر کر اور مجھے آنکھ کے عذاب سے بچا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، کہا ایسا کیوں کہا کہ دنیا میں دے دے؟ تو مانگنا نہیں چاہیے، لیکن آ جائے تو اس سے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، علاج بھی کرنا چاہیے، چونکہ علاج کرنا سنت ہے اس کا، لیکن جب آتا ہے تو گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا بخار کو برا مت کہو، یہ گناہوں کی ایسی معافی کرا دیتا ہے، ایسے گناہوں کو انسان سے دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے سے میل کچیل کو، اس کے جس کو کہیں گے برائی کو، جب لوہا زمین سے نکلتا ہے اس میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، جب اسے گرم کیا جاتا ہے تو مٹی وغیرہ نکل جاتی ہے، لوہا الگ نکل، جس طرح سے لوہے کو آگ پاک صاف کر دیتی ہے، اسی طرح سے انسان جب جو ہے بخار آتا ہے تو گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا مومن مرد اور عورت اپنے نفس، اولاد اور مال کی آزمائش میں مبتلا رہتا ہے۔ مومن مرد اور عورت مبتلا رہتا ہے کس میں؟ اپنی نفس، اولاد اور مال کی آزمائش میں مبتلا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس حال میں اللہ سے ملے گا کہ اس پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہیں گے۔ مومن مرد اور عورتیں اپنی جان، مال اور اولاد میں مشقت، مشکلیں، تکلیف، مصیبت، پریشانیاں، بیماریاں آتی رہتی، جب رب کے پاس جاتا ہے اس پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ کیوں؟ یہ تکلیفوں کے سب معاف، سمجھ رہا، سب معاف کر دیا جاتا ہے ان تکلیفوں کی وجہ سے۔ آپ سمجھیے اس بات کو، بڑی اہم چیز ہے ادھر کی۔ تو ہم مشقتیں، مشکلیں، تکلیفیں، مصائب آئے، صبر کریں، انشاءاللہ بدلہ میں۔ پانچواں عمل جس کے کرنے سے انشاءاللہ ہمارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، پانچواں سبب جو ہے گناہوں کی معافی کا، وہ یہ غلطی پر شرمندگی کا اظہار کرنا۔ ہمارے پاس تو گناہ کے شرمندگی بھی نہیں، احساس بھی نہیں کہ گناہ ہے۔ سب سے ریئل ایشو تو یہ ہے کہ گناہ ہے، احساس بھی نہیں ہے۔ شرمندگی ہونا خود گناہ کی معافی کا ایک سبب ہے، ریزن ہے، معلوم آپ کو؟ آئیے اس کے لیے ایک واقعہ دیکھتے ہیں، اور واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ نادم ہونا کتنا اہم ہے۔ ہم لوگ اکثر نادم نہیں ہوتے بلکہ اور ڈر جاتے ہیں، ہاں کیا کرتے؟ نادم ہونا کتنا اہم چیز ہے، سنیے سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 15۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، کہتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے، مطلب دوپہر کا وقت، سب دھوپ ہوتی تھی مصر میں، لوگ گھروں میں رہتے تھے، سوتے آرام کرتے تھے، ٹھیک۔ اس وقت شہر میں داخل ہوئے جب لوگ غفلت میں تھے، یہاں دو آدمیوں میں لڑتے ہوئے پایا، دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک تو ان کے ساتھیوں میں سے تھا اور ایک ان میں سے تھا جو ان کے دشمنوں میں سے تھا، مطلب ایک بنی اسرائیل سے تھا اور ایک خبتی جو مصری تھے جو قتل کر دیتے تھے بنی اسرائیل کے بچوں کو، دشمن تھے، دشمنوں میں سے تھا، ٹھیک۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے رفیق، مطلب وہ جو قومی انسان تھا، وہ جو بنی اسرائیل کا انسان، رفیق نے دشمن کے خلاف ان سے فریاد کی کہ یہ مجھے مار رہا ہے، میری آپ حفاظت کریے۔ تو موسیٰ نے اسے مکہ مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بیچ میں گئے، چھڑانے لگے، لیکن وہ جو خبتی تھا وہ سر چڑھاوا تھا،
اور یہ بیچارہ بنی اسرائیلی تو غلام تھا, مار رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے پش کرنا چاہا اور وہ لگ گیا پنچ, مکہ لگ گیا. تو اللہ نے فرمایا تو موسیٰ نے جو اسے مکہ مارا جس سے وہ مر گیا, جگہ پہ اس کی ڈیتھ ہو. ایکسیڈنٹل ڈیتھ, ان انٹینشنل ایکسیڈنٹل ڈیتھ, نہ چاہتے ہوئے بھی ہو گیا, مکہ مارا. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یاد رکھیے جسمانی اعتبار سے بہت قوی, مکمل اور طاقتور انسان ہوتے. طاقتور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار دیکھا گیا اتنا شدید بخار, اتنا شدید کہ جتنا 2 آدمیوں کا آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار آتا ہے. تو کہا اجر اور ثواب, تو کہا 2 کے برابر ہی ملتا ہے, 2, اور قیامت کے اعتبار سے ہر آدمی 100 کے برابر ہو جائے گا. تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت 200 آدمیوں کے برابر ہو جاتی ہے. سمجھے آپ؟ تو 2 کے برابر آتا ہے ایکسٹریم بخار. سمجھو ہمارا بخار ہوتا ہے 100 ڈگری تو آپ کا 200 ڈگری جاتا ہے. ہمارا 38 سے بڑھ کے 39 40 جاتا ہے نا, وہ فارنہائٹ میں بخار گنتے ہیں ہم لوگ, لیکن عام طور سے ڈگریز میں دیکھیں تو 38 ڈگری باڈی کا ٹیمپریچر, 37 38 نارمل ٹیمپریچر ہے. اس سے زیادہ بڑا تو فارنہائٹ کے حساب سے پھر وہ 100 101 102 ہم گنتے ہیں. ٹھیک, بہرحال سیلسیس میں نہیں ہوتا ہے. تو آپ کو ڈبل بخار آتا تھا. تو انبیاء بہت پاورفل ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور واقعہ جو مکے میں ہوا, رکانہ بن عبد یزید رضی اللہ عنہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے, ڈیل ڈال میں بہت قوی اور ہیکل تھے, بہت مضبوط, بہت مضبوط, بہت اتنے مضبوط کہ اگر ان کے سامنے کوئی آدمی ہو تو پیچھے دکھتا نہیں تھا وہ کھڑا ہوا ہے بول کر, اتنے تھے ہیوی ہیکل, بڑے تھے. اور عرب ویسے جسامت میں بہت زیادہ تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ عمر ابن خطاب کا بائسپ عام آدمی کے تھائس کے اتنا تھا, بائسپ اتنے بڑے ہوتے تھے. اور عمر جب چلتے تھے تو لگتا تھا گھوڑے بیٹھے, مطلب اتنی ہائٹ زیادہ تھی کہ لگتا تھا کسی ماؤنٹ پہ کسی چیز پر سوار ہو کے جا رہے ہیں, بہت تھے. تو رکانہ بن عبد یزید بہت طاقتور, اور عرب کے سب سے مشہور ریسلر, مطلب نمبر 1 ہیوی ویٹ ٹائٹل, کیا کیا بول سکتے ہیں. رکانہ اسلام کی دعوت دی تو کہا اگر تم مجھ سے کشتی لڑ لو اور مجھے ہرا دو تو میں ایمان قبول کروں. تو آپ نے کہا اچھا ایسا ہے, آ جاؤ پھر, آ جاؤ پھر. رکانہ آئے. اب چونکہ یہ اتنے بڑے تھے کہ صحابہ کہتے کہ آپ سے دکھ رہے بھی نہیں تھے پیچھے سے, آپ سے ایک میڈیم تھے, آپ بہت زیادہ ایسے مطلب جس کو کہیں گے بڑے انسان نہیں تھے جسامت کے اعتبار سے, میڈیم خط تھا, میڈیم ہائٹ تھی, میڈیم کلر تھا, ہے نا, بال سیدھے بھی نہیں تھے اور کرلی بھی نہیں تھے, میڈیم تھے, ویوز جیسے تھے, ہر چیز آپ کی ایوریج تھی. آپ ایک ایوریج ہیومن بینگ تھے. رکانہ اسپیشل ہیومن بینگ ہے جسامت کے اعتبار سے, آپ سے دکھ بھی نہیں تھے. اب جیسے ہی پہلا داؤ رکانہ چلنے لگے اس سے پہلے چت ہو گئے. تو کہا ایک منٹ میں رک جاؤ, کچھ تو کوئی غلطی ہوئی, پھر سے کھیلیں گے. مطلب فرسٹ انہوں نے کہا یس, اور آپ سے پہلا داؤ چلا رکانہ نیچے, تو ان کو لگا کچھ تو بھی خواب دیکھ رہا, خیال ہے. تو کہا ایک منٹ کچھ تو مجھے لگ رہا میں ذہنی طور سے وہ ہو گیا, پھر سے کریں گے. تو کہا ٹھیک ہے ونس مور. پھر دوسرا ایک ہی داؤ چلے پھر چت کر دیا. کہا نہیں پھر کچھ تو بھی غلطی ایسا لگ رہا, تم جادوگر تو نہیں ہے نا, ایک بار پھر کرتے ہیں. تھرڈ ٹائم کیا, پھر چت کر دیا. تو کہا میں ایمان لاتا ہوں تم پر, اور انہوں نے گواہی دے دی. کیونکہ انہوں نے کہا کوئی عام انسان مجھے ایسا کر ہی نہیں سکتا. انبیاء اسپیشل جسمانی اعتبار سے بہت طاقتور. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, دھکا دینا چاہا بٹ پنچ لگ گیا, مر گیا. اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی, قال هذا من عمل الشیطان, فوراً کہا یہ تو شیطانی عمل. یہ نہیں کہا کہ اچھا ہوا تو میرے دشمن قوم سے تھا, میری قوم کو مارا. کہا یہ تو شیطانی عمل تھا, کسی کو بھی مارنا غلط ہے. تو کہا قال هذا من عمل الشیطان, یہ تو شیطانی عمل تھا. پھر کہا انہم عدو مضل مبین. تو موسیٰ نے کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے, اور پھر فرمایا بے شک شیطان دشمن اور بھٹکانے والا, یہ شیطان تو دشمن اور بھٹکانے والا ہے. قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ. تو کہا اللہ میں نے اپنی نفس پر ظلم کر لیا اس خپتی کو مار کر, اللہ تو مجھے معاف کر. اللہ نے فرمایا فاغفر لی فغفر لہ, تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا. کیوں معاف کیا؟ موسیٰ نادم تھے, شرمندہ تھے. ہمارا معاملہ کیا ہے گناہوں پر, دیکھا جائے گا جی سب کرتے, ہم نے کرے تو کیا ہوا, کوئی نئی چیز تھوڑی ہوئی. کم از کم نادم تو ہو یار. چغلی, غیبت, یہ تو بہتان, دیکھیے عورتوں میں, مردوں میں بھی, عورتوں میں کتنا کامن ہے. کبھی کوئی معافی مانگ رہا ہے اس کی, سوچ بھی نہیں رہے گناہ ہے, کبھی نادم بھی نہیں ہے. کیا ہوا کر لیے تو انہوں بھی کرتے ہمارے بارے میں, سمجھ رہے ہیں, کیا ہوا بول دیے تو انہوں بھی بولتے. تو پھر تم میں اور ان میں فرق کیا ہے بھائی, پھر ڈیفرنس کیوں کر رہے ہو, تم بھی اتنے گرے وہ بھی اتنا گرا ہوا. کم از کم دل میں ہو. موسیٰ علیہ السلام نادم ہے, تو معلوم ہوا کسی خطا کو انجانے میں کر لیا جائے. بہرحال خطا تو خطا ہے, غلطی تو غلطی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا انجانے مارا مر گیا, انجانے مارا تھا نا تو معاف ہے, چلو چلتا, کیا ہوا چلو, نہیں. انجانے میں مارا بھی تو آدمی کی جان گئی, ہیومن لائف بہت امپورٹنس ہے, لہذا معافی تو ضروری ہے, چاہے انجانے میں کیوں. ایکسیڈنٹ ہوا, آپ کا انٹینشن نہیں تھا, پھر بھی کوئی مر گیا, آپ کو اللہ سے بہت سخت توبہ کرنا پڑیں گی, چونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک انسانی جان گئی. بہت سے لوگ بولتے بہت تیز چلا رہا تھا, میں کیا کروں, آگے بڑھ گیا تو میری گاڑی بڑی تھی, مر گیا نیچے آ کے. نہ, پھر بھی آپ اللہ سے معافی مانگیں, اللہ ہو سکتا ہے کہ کوئی میری تو خطا نہیں, معافی مانگنا چاہیے. ٹھیک, تو پھر جب انسان غلطی کرتا ہے اور پھر اب سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے
معاف کرتا ہے ہماری خطاؤں پہ، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اللہ نے میری وجہ سے میری امت سے 3 چیزیں جو ہے خطا، نسیان اور جبر سے کروایا گیا کام معاف کر۔ 3 چیزوں کے تعلق سے اللہ نے میری قوم کو معاف کر دیا ہے۔ کیا کیا چیزوں سے معاف کر دیا؟ پہلا خطا، غلطی سے جو ہو جاتا ہے، لیکن نادم ہونا ضروری ہے، غلطی بھی ہو تو نادم ہوں گے ہم پھر بھی، اللہ غلطی تو ہوئی۔ نسیان، بھول سے جو چیز ہوتی ہے اللہ ہم کو معاف کر دیتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا جبر، زبردستی کوئی کرا لے، گن رکھ دیا آپ کے سر پہ اور کہا یہ کام کرو، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ معاف کر۔ کیوں؟ تو وہ مجبور تھا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھا 5ویں چیز، غلطیوں پہ شرمندہ ہونا۔ 6ٹھی چیز کبائر سے بچنا، کبیرہ گناہوں کے بچنے سے معافی ہو جاتی باقی گناہوں کی۔ اور اللہ رب العزت فرماتا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 31 میں فرماتا اور کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن کے بارے میں تمہیں بتا دیا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت اور بزرگی کی جگہ جنت میں داخل کر دیں گے۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو جنہیں بتا دیا گیا تو ہم چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو گویا بڑے گناہوں سے بچنے سے چھوٹے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے۔ بڑے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ کبائر کسے کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے علماء کا، لیکن عمومی طور سے کبائر ان گناہوں کو کہا جاتا ہے جن گناہوں کے تعلق سے یا تو کوئی شرعی حد ہو، جیسا چوری کیا تو ہاتھ کاٹ دو مطلب کبیرہ گناہ ہے، یا تو لعنت کی گئی ہو، حد قائم کی گئی ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے جہنم کی وعید کی گئی ہو، یہ عمل کرنے جہنم میں جائیں گا، سمجھ رہے بات کو۔ اسی طرح توبہ کو لازم قرار دیا گیا ہو، ومن لم یتب، جو غیبت کرے، چغلی کرے، کسی کو نک نیم دے، وہ جب تک توبہ نہ کرے معاف نہیں ہوں گا، ہے نا۔ تو معافی کا حکم دیا گیا ہو توبہ کا، ایسے اعمال کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن جنرلی کہا جاتا ہے جن پہ جہنم کی وعید آئی ہو، جن کے لیے توبہ لازم ہو، جن کے لیے جو ہے سزا کوئی نافذ کی گئی ہو، یہ وہ گناہ ہیں جو کبائر میں گنے جاتے ہیں۔ تو کبائر سے بچنا انشاءاللہ العزیز ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ 7واں عمل گناہوں سے معافی کا سبب 7 کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ہے مومنوں کی ہمارے لیے دعا۔ اب ہم نے توبہ استغفار تو کیا، اس کے بعد ساری چیزیں کی، لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی گناہ باقی تھا اور ہم دنیا سے چلے گئے، اب میں سپورٹ کی بات کر رہا ہوں، اب دوسروں کی بات کر رہا ہوں، یہ تو 7 ہم ہی کر سکتے تھے، تو 7ویں چیز 6 ہم ہی کر سکتے۔ 7ویں چیز کیا ہے؟ مومنوں کی دعا، مومنوں کا استغفار مومنوں کے حق میں قبول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قبول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئے جو کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمان والوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ نہ ڈال، اور اے ہمارے رب بے شک تو جو ہے شفقت کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو مومن لوگ دوسرے مومنوں کے تعلق سے اور اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا الایمان، اے اللہ ہمیں اور ہم سے پہلے ایمان لانے والوں کو معاف کر، ولا تجعل فی قلوبنا، ٹھیک ہے، اور ہمارے دلوں کے اندر ان کے تعلق سے کوئی گلا شکوہ نہ رکھ، کوئی برائی نہ رکھ۔ تو وہ اپنے لیے دعا کرتے ہیں اور گزرے ہوئے مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کون؟ مومن لوگ، ہے نا، سورہ حشر اللہ نے فرمایا۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اگر کوئی مسلم موحد توحید پرست فوت ہو جائے اور اس کی نماز جنازہ 40 ایسے لوگ پڑھ لے جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے تھے، مطلب توحید پرست تھے، توحید پرست کا انتقال ہوا، 40 توحید پرست شامل ہے جو شرک نہیں کرتے تھے، تو اس میت کے حق میں ان کی سفارش قبول کر لی جاتی ہے، ان کے حق میں، اس میت کے حق میں ان کی سفارش قبول کر لی جاتی ہے۔ تو گویا پتا چلا نماز جنازہ سفارش ہے اللہ کے پاس، نماز جنازہ سفارش ہے اللہ کے پاس۔ کیا سفارش ہے؟ اللہ اس کو معاف کر دے اور بخش۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ ٹھیک ہے، تو نماز جنازہ سفارش ہے۔ جب 40 لوگ نماز جنازہ کس کی پڑھ لیتے ہیں تو اللہ سفارش کو قبول کرتا ہے، توحید پرست ہوتا ہے۔ اسی طرح جو مشرکین کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں، مومنوں کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ میرے والد کو، والدین کو، دادا کو، پردادا کو، ہمارے خاندان والوں کو، مومنوں کو جو زندہ اور مردہ ان کی مغفرت کر، ان کے گناہ معاف کر، اس طرح سے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ مرنے کے بعد حدیث میں آتا خبر میں دفنانے کے بعد منکر نکیر سوالات کرنے آتے، تو اپنے بھائی کے سوال و جواب میں آسانی کے لیے دعا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر میں دفنانے کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلا مومنوں کی دعا مومنوں کے حق میں قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مشرکین کے لیے استغفار جائز نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 113 میں اللہ نے فرما رکھا ہے نبی کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرک یا شرک کرنے والوں کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگے. مطلب جو شرک پہ مر جائے ان کے لیے بات ہو رہی ہے، جو توبہ کر لے وہ ایک الگ ہے، مر جائے ان کے لیے دعا ایک مومن نہیں مانگ سکتا، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ رشتہ دار کیوں نہ ہو، معافی نہیں ہوں گی اس امر کے ظاہر ہونے کے بعد کہ وہ جہنمی ہے. جب وہ مرے ہی کفر پر اور شرک پر تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جہنمی ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت قبول نہیں کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، 8واں پوائنٹ ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے جو وجہ بن سکتا ہے وہ یہ میت کے لیے کیے گئے اعمال. اب یہ تو تھا ایک مر گیا میں، مرنے کے بعد لوگ دعائیں کر رہے ہیں، اب میت کے لیے کیے گئے اعمال بھی میت کو فائدہ دیتے ہیں، مغفرت کا ذریعہ بن سکتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، کٹ کر دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ موت کے بعد بھی انسان کو فائدہ پہنچتا ہے. پہلا صدقہ جاریہ، دوسرا نفع بخش علم، اور تیسرا وہ اولاد، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. 3 چیزوں کا معاملہ چلتا رہتا ہے مرنے کے بعد بھی. کیا کیا چلتا رہتا ہے کہ صدقہ جاریہ، جو کوئی کام کر کے گیا جو ایسا جس سے ہیومینٹی یا کوئی بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کا اجر ملتا رہتا ہے. دوسرا ایسا علم جس سے لوگ نفع اٹھائے وہ بھی ملتا رہتا ہے. تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. تو پتہ چلا بعد میں کار خیر جو کر کے گیا اس کا اجر ملتا ہے. تو اگر زندہ لوگ مردہ کے نام سے بھی کوئی کار خیر کرے تو بھی اجر ملے گا. حدیث میں آتا ہے ایک شخص آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والد کا، ایک روایت میں والدہ کا انتقال ہوا ہے، کیا کروں؟ تو کہا کنواں کھدوا دو، چونکہ عرب میں پانی کی سخت ضرورت ہوتی ہے. کیا ثواب ملے؟ کہاں؟ کسی نے ایک سوال کیا اللہ کے رسول میرے والدہ کا انتقال ہوا ہے تو اب میں کیا کروں؟ تو کہا تیرے والدہ زندہ ہوتے تو کیا کرتے؟ تو کہا صدقہ کرتے. تو کہا تو پورا کر دے، اس کا اجر نہیں ملے گا، ہے نا. اسی طرح آتا ہے کوئی میت نے اگر نظر کے روزے مانگے ہیں تو کوئی چاہے تو اس کے نظر کے روزے رکھ سکتا ہے، اس کا اجر نہیں مل جائے گا. تو کچھ ایسی عبادتیں ہیں جو مل جاتی ہے. اسی طرح عمرے اور حج کا اگر ارادہ ہو میت کا یا نہ بھی ہو تو انسان کا خواہش تو ہوتی ہے ہمیشہ دل میں، تو اگر کوئی اس کے وارث کر دے یا کوئی بھی مسلمان اس کے بدلے میں حج عمرہ کر دے اس کا بھی اجر انشاءاللہ اس کو ملے گا. لیکن ہر بدنی عبادت ٹرانسفریبل نہیں، یہ بات واضح ہونا ہے. بدنی عبادتوں میں جو میت کو ملتی ہے ٹرانسفر ہوتی ہے وہ وہی ملیں گی جو بتائی گئی ہے، اس کے علاوہ نہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ استغفار کیجئے، توبہ کیجئے، خرچ کیجئے، کچھ بھی خرچ پانی کے طور پہ، کوئی چیز بنانے کی شکل میں، کوئی لائبریری، کتاب گھر، اسکول، کالج، اسپتال، ہاسپٹل، مسجد، مدرسہ، یتیم کی کفالت، بیووں کے لیے کوئی مدد، غریبوں کو اناج دینا، اینی تھنگ کچھ بھی ہو سکتا ہے، انشاءاللہ اس کا اجر اس کو. اگر اس کے پیسوں سے کرے تو پھر تو اس کا ہی اجر ہے وہ، اور اس کے علاوہ کرے تو اس کا بھی انشاءاللہ اگر وارثین کریں گے یا دوسرے مسلمان تو انشاءاللہ ان کو اس کا اجر ضرور بھی ضرور انشاءاللہ ملیں گا. سورہ نجم سورہ نمبر 53 53 آیت نمبر جو ہے 38 39 اور 40 میں اللہ فرماتا ہے، 38 to 40 میں اللہ فرماتا ہے کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی، اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی. تو ملے گا تو وہی جو انسان نے کوشش کی ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نبی نے بتا دی ایکسیپشنل ہے، وہ بھی مل سکتے جس میں کون سی بدنی عبادت اور کون سی مالی عبادت کرنے سے، مالی خرچ کرنے سے، بدنی عبادت کرنے سے ملے گا وہ بتا دیا گیا ہے. اور ایصال ثواب، کیا کیا ایصال ہو سکتا ہے میت کو، اس کی تفصیلات دیکھنا تو میرا ایک تفصیلی عنوان ہے ایصال ثواب، حقیقت اور بدعت. اس کو آپ ضرور دیکھیں تو اس میں پتہ چلے. 9th پوائنٹ، 9واں سبب جس کی وجہ سے انشاءاللہ ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں وہ ہے شفاعت النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت. تو 6 تو زندگی کے میں نے رکھے، 7واں کوئی دوسرا کرے، 8واں کوئی ہمارے لیے خرچ کرے، عمل کرے مرنے کے بعد، مطلب مر گیا اس کے بعد 2. اب یہ 9واں پہنچنے کے بعد مطلب دوبارہ اٹھا جا رہے قیامت میں، تو شفاعت النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہمارے حق میں انشاءاللہ قبول ہوں گی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی شفاعت کریں گے؟ جو ان کے طریقے پر چل کر آیا. ان کے طریقے کی مخالفت کر کے آنے والے کیا نبی شفاعت کریں گے؟ ہرگز نہیں. اور نبی شفاعت کیوں کریں گے؟ چونکہ ان کا رب انہیں اس کا حکم دے گا. ایسا کیوں کریں گا اللہ؟ یہ اللہ اعزاز دیں گا انسانیت کو بتانے کے لیے کہ یہ میرے سب سے محبوب ترین تھے، اس لیے میں ان سے شفاعت، اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، سب سے بڑی شفاعت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی شروع ہوں گی اور آپ ہی کریں اور آپ سے ہی میزان قائم ہو اور آپ سے ہی جنت کا دروازہ کھولا. شفاعت، سفارش نبی کی آتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کا ہر نبی کی ایک دعا مستجاب ہوتی ہے، اور ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں کر لی. ہر نبی کی ایک دعا اللہ سنتا ہی ہے، اور ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی ہے. اور میں نے اپنی دعا کو قیامت کے لیے اپنی امت کی سفارش کے لیے چھپا کر رکھا ہے. تو یہ سفارش اس کے حق میں قبول ہونے والی ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا.
تو ہر نبی کو ایک دعا ملی تھی، اس نے دنیا میں یوز کر لیا. میں نے ایک دعا آخرت میں چھپا کر رکھی ہے جو میں نے اپنے لیے نہیں اپنی امت کے لیے رکھی ہے. تو وہ دعا میری سفارش کی ہر امتی کے لیے قبول ہوں گی، بس اس نے شرک نہیں کر کے آیا ہوں گا. تو مشرک کے لیے نبی کی دعا کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. اور اللہ رحم کرے، ہم شرک دولت سے کرے جا رہے ہیں اور کہہ رہے نبی ہمیں سفارش کر دیں گے. کہاں سے کریں گے مشرک ہونے کے بعد؟ مشرک کے حق میں نہیں ہوں. کس کی ہوں گی وہ بھی اللہ بتائیں گے. حدیث میں واضح الفاظ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، بہت لمبی روایت ہے، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ بہت غضب میں ہوں گا اس دن، اتنا کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہونا، اس کے بعد ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے اور وہ کلمات پڑھیں گے جو اللہ نے ہی سکھائے ہوں گے. تب تک پڑھیں گے جب تک اللہ چاہیں گا. پھر اللہ کہیں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو، سفارش کرو، قبول کیے جاؤں گے. اور کس کی سفارش کیا جائے گا وہ بھی بتایا جائے گا آپ کو. پھر سوال یہ، جب وہ بھی بتایا جا رہا، سفارش بھی اللہ بول رہا، کرارا بھی اللہ، کلمات بھی اللہ کر رہا، اس کا معنی کیا؟ پھر نبی کی ضرورت کیا ہے؟ یہ نبی کو اعزاز اور شرف دینا اور بتانا ہے کہ یہ انسانیت میں سب سے افضل انسان ہے. تو شرف کے لیے کیا جا رہا ہے، مطلب ایوارڈ دینا ہے، باس کو ہی دینا ہے کسی کو، لیکن وہ اپنے مینیجر سے سب آرڈینیٹ سے دینے لگاتا ہے تاکہ یہ بھی میرے بڑے عزیز لوگ ہیں بتانے کے لیے. تو روز قیامت اللہ تعالیٰ نبی سے کروائیں گا، وہ کام کروائیں گا جو وہ چاہتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، لیکن ذریعہ نبی کو بنائیں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اس کے نبی اکرم کریں گے، اتنے لوگ جنت میں چلے جائیں گے جتنا اللہ چاہتا تھا آپ سے کروانا. پھر آپ فرماتے میں پھر سجدے میں گر جاؤں گا، پھر دعا کروں گا، کب تک؟ جب تک رب چاہیں گا. پھر اللہ فرمائے گا اے نبی اٹھو، سفارش کرو، قبول کیے جاؤں گے. پھر ایک لمٹ مجھے بتائی جائیں گی، اتنوں کی میں کروں گا. پھر سجدے میں گر جاؤں گا، پھر کہا جائیں گے نبی اٹھو، سفارش کرو، قبول کی جائیں گے. تو یہ بھی انلمیٹڈ نہیں ہے، شفاعت کبریٰ بھی لمیٹڈ ہے، مخصوص طبقوں کے لیے کیے جائیں گے کے بارے. ٹھیک ہے. تو شفاعت النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یاد رکھیے، یہ بڑی اہم چیز ہے. اور اسی طرح جو ہے امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ شفاعت کبریٰ کے تعلق سے اس امت کے لیے آپ کا ذخیرہ کردہ شفاعت درست ہے، مطلب جو آپ نے دعا اٹھا کے رکھی وہ درست ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے وہ شفاعت کبریٰ کہلائیں گی، جو مقام محشر میں ہوں گی، اسی سے حساب کتاب چالو ہوگا، اسی سے جنت کا دروازہ پہلی بار کھولا جائے گا. 10واں نقطہ، 10واں پوائنٹ، وہ عمل 10واں جس کے کرنے سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے ہمارے، وہ عمل یہ ہے، سبب جو بنتا ہے معافی کا، وہ ہے رحمت الہی، اللہ کا رحم. 6 زندگی کی ہو گئی، 2 موت کے بعد کی ہو گئی، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آخرت میں رحمت الہی. اس کے تعلق سے صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا کسی شخص کو اس کے عمل نجات نہیں دے سکتا، کسی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دے سکتا. تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا بھی عمل آپ کو نجات نہیں دے سکتا؟ کسی شخص کا عمل اس کو نجات نہیں دے سکتا، صرف عمل کافی نہیں ہے، نجات نہیں دے سکتا. صحابہ نے کہا کیا آپ کا عمل بھی آپ کو نجات نہیں دے سکتا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہیں پاؤں گا جب تک اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے، جب تک اللہ مجھے رحم اور مجھ پہ فضل نہ کر دے، میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا. اپنے عمل میں درستگی اختیار کرو، اپنے عمل میں درستگی اختیار کرو، اس لیے کہ درستگی اختیار کروں گے تو اللہ کی رحمت بھی وہاں ملیں گی. یہ تو پتا چلا اب جب آخرت کا چاہتے ہو آپ عمل کیوں کرنا؟ نہیں، جب ٹوٹے پھوٹے جیسے عمل کرتے ہو کرتے رہو، اس میں درستگی اختیار کرو تو انشاءاللہ اللہ پھر قبول کرے گا اس کو، ورنہ عمل ہی چھوڑ دیا تو پھر نہیں. تو آپ نے فرمایا تو اپنے عمل میں درستگی اختیار کرو اور حتی الامکان درستگی کے قریب رہو، اور صبح اور شام اور کسی قدر رات کی عبادت کرو، اور اعمال میں معنی روی اختیار کرو، اور اپنے مقصد کو تو انشاءاللہ تم پا لو، تو اپنے مقصد کو پا لو گے. عبادت کرتے رہو، صبح شام کرو، معنی روی کے ساتھ کرو، اچھے سے کرو، اس میں پختگی لاؤ، اس کی اصلاح کرو، اس کی خرابیوں کو نکالو، تو انشاءاللہ پھر وہ عمل اور پھر اللہ کی رحمت جب ڈھانپ لیں گی تو ہی مغفرت ہوں گی. تو کوئی بھی شخص صرف اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، اعمال اس نے اچھے کیے اور پھر اللہ کے رحم نے اس کو ڈھانپ لیا تو انشاءاللہ العزیز ایسا شخص جو ہے جنت میں جائے. سمجھ رہا؟ اور جنت میں جانے والے مومنوں کی 3 گروہ ہوں گے، 3 طبقے ہوں گے. پہلا اللہ رب العزت سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 32 میں وہ تینوں طبقے بیان کیے. وہ پہلا کیا ہے؟ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے کچھ ہوں گے جو نفس پہ ظلم کر کے آئے ہوں گے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور وہ ہوں گے جو مقتصد اوسط درجے کے عمل کر کے آئیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ